اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قیام عاشوراء کے بارے میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان دنوں میں ہم اس نقطے پر بحث کر رہے ہیں کہ کیوں امت اس حد تک منحرف ہو گئی اور دشمن پیغمبر کی حمایت کرنے لگی، فرزند پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کی۔ کیوں یزید، جس نے اسلام کا مذاق اڑایا، احکام اسلامی کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ دیا آل محمد کو قتل عام کرنے کے لیے، اسیر کرنے کے لیے، مدینے میں اصحاب اور تابعین کا قتل عام کرنا کربلا کے واقعے کے بعد، پھر مسجد میں گوڑے باندھنا، مسجد کے ستونوں تک خون پہنچنا، پھر خانہ خدا کو آگ لگانا، اور پھر یزید مر گیا، ورنہ خدا جانتا ہے کیا کیا کرنا تھا۔ اس کے وجوہات کے بارے میں، کیوں یزید کامیاب ہوا؟ یہ لوگ تو دشمن اسلام تھے، دشمن پیغمبر تھے، دشمن حق تھے، ان سے تو یہی توقع ہے، لیکن مسلمانوں نے کیوں ساتھ دیا؟ یہ جائز سوال تھا۔ اس سوال کی جواب کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح گمراہ نہ ہو جائے، ہم بھی اپنے زمانے کے علمدار حق کو تنہا چھوڑ کر باطل کے علم کے نیچے جمع نہ ہو جائے۔ ان وجوہات میں سے ایک حکومت باطل ہاتھوں میں، باطل افراد کے پاس ہونے کی وجہ سے لوگوں نے حکومت کے ساتھ دیا، حکمران کے ساتھ دیا، اور حسین تنہا ہو گئے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، حسین شہید ہو گئے، اہل بیت شہید ہو گئے، سیدانیہ اسیر ہو گئی، کس وجہ سے؟ حکومت یزید کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے۔ ابھی ہمارے زمانے میں دیکھیے، حکومت ایک فرزند حسین، شاگرد حسین، نائب حسین کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے دشمن حرم اہل بیت، جناب سیدہ کے حرم منہدم کرنے میں ناکام رہا، اور دشمن کو پسپائی اختیار کرنا پڑا، اور پوری دنیا کے سازش کے باوجود حرم اہل بیت کو بچانے کے لیے اقدام ہوا، بچایا، جناب سیدہ کے حرم سے دفاع کیا، جناب شہزادی کے حرم سے دفاع کیا۔ اس کے اصل راز یہاں پر حکومت پاکیزہ ہاتھوں میں ہے۔ پیغمبر خدا کی مشہور حدیث ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا حاکم ویسے لوگ۔ اور اسی طرح سے فرمایا، الناس بملوکہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حکمران کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ اس بنا پر برے حکمران لوگوں کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، ہماری اولاد صحیح ہو، تو حکمران صحیح ہونا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا کہ صحیح لوگ، شائستہ لوگ اقتدار پر آئے، ورنہ دل بھی حسین کے ساتھ ہو۔ جیسے فرزدق سے جب امام نے پوچھا عراق کی کیا حالت ہے، عرض کیا حسین، عراق والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلوار آپ کے خلاف چل رہی ہے۔ یعنی حکمران جب غلط ہو تو اپنی دل کے مطابق بھی اقدام نہیں کر سکتے، مفادات کے مطابق حکمران جو ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اس کے مطابق۔ اسی لیے امام کی غربت اور تنہائی کے اہم ایک وجہ حکومت بنو امیہ کے پاس ہونا، ناپاک ہاتھوں میں ہونا۔ آپ دعائے افتتاح جو حضرت امام زمانے کے نائبوں میں سے ایک نائب
نے یہ روایت کی ہے، دعا افتتاح میں فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہر رات آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریم، خدایا ہماری رغبت یہی ہے، ہماری تمنا یہی ہے کہ ایک حکومت کریمہ، ایک شریف بزرگوار، ایک صاحب شرافت حکومت وجود میں آ جائے، تعز بها الاسلام علیہ، اس حکومت میں اسلام کی بھی عزت ہوگی، اہل اسلام کی بھی عزت ہوگی، وتذل بها النفاق واہلہ، اس حکومت میں نفاق بھی ذلیل ہوگا، اہل نفاق بھی ذلیل ہوگا۔ بس حکومت حق میں اسلام کی عزت، اہل اسلام کی عزت، حکومت حق میں نفاق کی ذلت، اہل نفاق کی ذلت۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں نے کیوں خلافت قبول کی، اس کی وجہ بتاتے ہیں وَلَكِنْ آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُجَّارُهَا وَصُفَاهُهَا، مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے اس لیے حکومت قبول کی کہ اس امت کے والی فاجر لوگ والی بن جائے۔ کربلا میں بھی امام حسین نے فرمایا کہ یزید فاجر و فاسق ہے، میں کس طرح سے اس کے بیعت کروں۔ امام فرماتے ہیں أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُجَّارُهَا، فاجر لوگ والی بن جائے، حکمران بن جائے، وہ صفا بے عقل لوگ۔ دین کی نگاہ میں جو شخص بھی اپنی دنیا آخرت کو نابود کر کے دنیا کو آباد کرتا ہے وہ سفیہ ہے، احمق ہے، اس لیے کہ اپنی سعادت ابدی کو، اپنی جو سرمایہ ہے، جان کی سرمایہ، عمر کی سرمایہ، اس کے ذریعے سعادت ابدی خرید سکتا ہے، جنت خدا کو خرید سکتا ہے، سعادت دارین خرید سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کے چند دن کی نعمت سکون کے لیے، وہ بھی خیال خام ہے، سکون کے لیے آخرت کو جانے دینا، یہ کفار، یہ منافقین، یہ گناہگاروں کی علامت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس امت کے حکمران فاجر ہو اور سفیہ ہو، احمق لوگ ہو۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، خدا کی مال کو، بیت المال کو اپنے درمیان ہی گھماتے رہیں گے، اوپر والوں کے درمیان ہی مال اور دولت گھومتی رہے گی، غریبوں تک پہنچنا نہیں دیں گے، بیت المال اپنی ذات کے ساتھ مختص ہو جائے گی۔ کل عالم اسلام کی موجودہ داستان بھی یہی ہے۔ غلط لوگ جب اقتدار پر آئیں گے تو بیت المال اپنے درمیان محصور ہو کر رہے گا ایک، وعباد اللہ خولا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے، زبان سے جو بھی کچھ کہے لیکن عوام کو غلام سمجھتے ہیں، اسی لیے دنیا کے طاقتوں کی غلامی کرتے ہیں، عوام سے پوچھتے نہیں ہیں، عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ والفاسقین حزبا، اور یہ لوگ فاسق لوگوں کو، گناہگاروں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ والصالحین حربا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب یزید جیسے اقتدار پر آ جائے، امیر شام جیسے اقتدار پر آ جائے تو کیا کرے گا؟ مال کو اپنے خاندان تک محدود رکھے گا۔ آپ جانتے ہیں جو انقلاب آیا اس کی بھی داستان یہی تھی، مولا سے پہلا۔ تو اب مال کو اپنے درمیان محصور کر رکھے گا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھے گا، اور امام حسن کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسین کے ساتھ جنگ کرے گا۔ شمرو، ابن زیاد و اس قسم کے فاسقین کو اپنے گروہ میں شامل کرے گا۔ تو ظالم حکمران جب حکومت غلط ہاتھوں میں ہو، یقیناً اہل حق کے ساتھ وہ جنگ کرے گا۔ اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہے، دینداروں کو سیاست میں دخل نہیں لینا چاہیے، سیاست مداروں کو دین میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو طاغوتی حکومت چلانے والے ہیں، باطل حکومت چلانے والے ہیں، یہ لوگ دین میں دخالت دیتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے آفاقی پیغام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں آج کل عالم اسلام میں کہ فتوے امریکہ کے خواہش کے مطابق مفتی فتوے دیتے ہیں، حکمرانوں کے خواہش کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ یہ لوگ دین میں دخالت کرتے ہیں، اگرچہ کہتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے۔ اور ظاہر حکومت کے بغیر ممکن ہے اسلام کی شکل باقی، نماز ہے، مسجد ہے، حج ہے، لیکن روح اسلام خالی، روح اسلام اس کے اندر نہیں ہے۔ مولا بنی امیہ کے بارے میں فرماتے ہیں بنی امیہ اسلام کو الٹ کریں گے، یعنی ظاہراً سب کچھ ہے لیکن اس سے فائدہ، آپ ایک برتن لے لیں، ایک برتن
برتن ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے یا کھانا ڈالنا ہے، لیکن الٹ کر کے رکھیں گے، برتن تو برتن ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام کو بھی الٹ پیش کریں گے، اسلام کو روح اسلام سے، ہدف اسلام سے دور کریں گے۔ غلط ہاتھوں میں اگر مسلمانوں کو حکومت چلی جائے، قرآن کو بھی باطل کے لیے استعمال کرے گا، قرآن کی آیات کی اس طرح سے تفسیر کریں گے اور کرائیں گے تاکہ باطل کی خدمت ہو، حق کے خلاف ہو۔ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آیات قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، باطل کے حق میں، باطل کے مفاد میں۔ احادیث کو بھی باطل کے حق میں استعمال کریں گے، اسی طرح سے کعبہ کو باطل کے حق میں استعمال کریں گے۔ ابھی دیکھیے حرمین سے دفاع کے لیے یمن کے بیچارہ مظلوم لوگوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسرائیل کو دینے والا ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ بیت المقدس تیسرا حرم ہے، لیکن یمن والے جو حرمین کو ماننے والے ہیں اور ان کی رسائی بھی نہیں ہے حرمین تک، دیکھو حرمین کو بھی استعمال کرتے ہیں امریکہ کے مفاد، امریکہ کے پٹھوں کے مفاد کے لیے، قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں، سنت کو بھی استعمال کرتے ہیں، علماء کو بھی استعمال کرتے ہیں، سارے کو استعمال کریں گے۔ یعنی اسلام کے رسومات ہے، نام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لیکن سب کو استعمال کریں گے باطل کے لیے جب حکمران صحیح نہ ہو۔ آپ نے دیکھا روز اول مسلمانوں کے درمیان قرآن بچانے کے بہانے سے سنت پر پابندی لگائی، اور وہاں جنگ صفین میں قرآن کے بہانے سے علی کے خلاف لوگوں کو تیار کیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جب حکومت ناپاک ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے حسین کیوں تنہا ہو گئے، کیوں شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے؟ امت نہیں جانتی تھی کہ حکومت ناپاک ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ پہلا فضائل اہل بیت کو پابندی لگا کر فضائل اہل بیت سے مسلمانوں کو بے خبر کر دیا، دوسرے مرحلے میں اہل بیت کے خلاف احادیث جعل کی گئی، بنائی گئی، تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کو تیار کیا اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے، اور جو بھی یزید کی سیاست کے خلاف ہو اس کے خلاف اقدام کرنے کے لیے۔ تو پیغام یہی ہے، کیوں حسین تنہا ہو گئے، کیوں مسلمانوں نے یزید کے ساتھ دیا؟ اس کی ایک اہم وجہ حکومت یزید کے پاس ہونے کی وجہ سے ہے۔ حکومت یزید کے پاس کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ 3 وسیلے سے حکمران استفادہ کرتے ہیں۔ مال دے کر ضمیروں کو خریدتے ہیں، کچھ ضمیر فروش ابھی بھی ہمارے درمیان ہیں، ضمیر فروش، ضمیر فروشوں کو معاشرے سے نکالنا چاہیے، ضمیر فروشوں کا نام گالی میں شامل ہونا چاہیے۔ کچھ ضمیر فروش ہے تو حکمران مال دے کر، حکومت دے کر، لالچ دے کر کچھ لوگوں کو خریدتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر ایک گروہ ہے، ضمیر فروش نہیں ہے لیکن قتل کرتے ہیں، شکنجے ان کو کرتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، ملک بدر کرتے ہیں، طاقت کے بلبوتے پر اپنے مخالفین کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ تیسرا عموماً خواص کے ساتھ یہی 2 طریقہ اپنایا جاتا ہے، سمجھدار گروہ کے ساتھ یہی 2 طریقہ۔ سمجھدار گروہ سمجھتے ہیں حکومت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کارنامہ کیا ہے، اسی لیے سمجھدار گروہ کو یا لالچ کے ذریعے خریدتے ہیں جو اکثریت اسی قسم کی ہوتی ہے، اور یا دھمکی، قتل، غارت، الزامات کے ذریعے ان کو خاموش رہنے پر مجبور کرتے ہیں یا ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کے 90% لوگ عوام ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اتنا تیز نہیں ہوتے، نہ دین کے لحاظ سے معرفت ہے نہ دنیا کے لحاظ سے، دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کو انہی خواص کے ذریعے، ملاؤں کے ذریعے، مفکرین کے ذریعے، سرداروں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، پروپیگنڈا بناتے ہیں۔ عجیب و غریب داستان ہے پروپیگنڈا کا، کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا اہل بیت کے خلاف، اور کہا گیا حسین اپنے نانا کے تلوار کے ذریعے شہید ہوا ہے، یعنی نانا کے حکم کے مطابق شہید ہوا ہے، جبکہ میدان کربلا میں حسین نے فرمایا تو میری ایک غلطی ہو تو بتاؤ، یزید کی یہ سارے ناجائز اعمال ہے۔ لیکن عوام ابھی بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عوام دین سے بے خبر ہے۔ چند احکام سے باخبر ہونا اہم نہیں، نہ دنیا سے باخبر ہے نہ دین سے۔ حکمران جس طرف عالمی سپر طاقتیں، ایک ملکی طاقتیں، 2، یہ دونوں عوام کی ذہن کو بناتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق۔ عوام کو
دینی پیغام بھی اپنے خواہش کے مطابق دیتے، دنیاوی پیغام بھی اپنے خواہش کے مطابق دیتے ہیں۔ اس کا واحد راہ حل یہ ہے مخلص خواص میدان میں آ جائے اور پوری کوشش کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے، ابھی عقیل جو میرے بھائی ہے اور حضرت عباس جو چچا ہے، ان دونوں کے بجائے حضرت حمزہ ہوتے اور بھائی کے دوسرا بھائی حضرت جعفر تیار ہوتے تو میرا حق نہ چنتا۔ شخصیات بہت مؤثر ہے، تو خواص کو چاہیے میدان میں آئے، دشمن کو رسوا کرے اور عوام کو حقیقت سے آگاہ کر ان کو فکر دے دے، پھر زمانے کی یزید کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ Hussein, Hussein, Hussein.